السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والی ہر شخص کو خیر میں بدل دے۔ کیا قرآن پہ تدبر کرنے کے لیے ہر عالم ہونا ضروری ہے؟ نہیں، ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے وہ قرآن پہ تدبر کر سکے۔ کیا ہر انسان قرآن پہ تدبر کر سکتا ہے؟ نہیں، ہر انسان قرآن پہ تدبر نہیں کر سکتا، کچھ کے لیے یہ کام ٹف ہوتا ہے۔ کیا عام انسان قرآن پہ تدبر کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے تدبر کے لیے کیا ضروری ہے۔ تدبر کے لیے دل اور دماغ کو کھولنا ضروری ہے۔ تدبر کے لیے آپ نے کم سے کم ایک دفعہ پورا قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہو اور کسی انسان کی مدد سے اسے کچھ حد تک سیکھا ہو۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تب بھی آپ قرآن پہ تدبر کر سکتے ہیں۔ بس آپ کو اپنے سامنے قرآن کھولنا ہے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، اور ایک عدد عربی ڈکشنری اپنے سامنے رکھنی ہے اور قرآن کے لفظوں پہ غور و فکر کرنی ہے۔ قرآن کو پڑھتے ہوئے آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ قرآن کی ہر بات آپ کے نفس کے مطابق نہیں ہوگی۔ بہت ساری باتیں تو ایسی ہوں گی جو ہمیں بچپن سے سکھائی گئی کہ لیکن قرآن ان سب باتوں کو باطل قرار دے دے گا۔ ہم نے اپنے طریقوں پر نہیں جمے رہنا، ہم نے شب قرآن کی بات مانی ہے، ہم نے بھی اپنے ان عقیدوں اور طریقوں کو باطل سمجھ کر چھوڑ دینا ہے۔ جب آپ شروع کرتے ہیں تدبر کرنا تب تدبر تھوڑا ٹف تو لگتا ہے، تب آپ جو ہے دنوں تک ایک ہی لفظ پر اٹکے رہتے ہیں، ایک ہی لفظ پر تدبر کرتے رہتے ہیں، اور اس بات سے آپ نے مایوس نہیں ہونا یا یہ نہیں سمجھ لینا کہ میں تدبر نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتا۔ آپ نے بس آیتوں کو جو ہے آیتوں پر آپ لوگ ان کو سمجھنا ہے، ان کو سمجھ کر غور و فکر کرنا ہے۔ آپ نے آیتیں ایسے پڑھنی ہیں جیسے یہ صرف اور صرف جو ہے نا آپ کے لیے ہیں۔ صرف تفسیر سے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ تفسیر تو اس دور کی ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی اس دور میں مسئلے مسائل اور تھے، جبکہ آج کے مسائل اور ہیں، اور قرآن تو ہر دور کے لیے ہے۔ اس لیے قرآن پہ تدبر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ آج کے دور کے مسئلوں کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے۔ تفسیر آپ کو انٹرنیٹ پر بآسانی مل جائے گی۔ یہ مت پوچھے کہ کون سی تفسیر پڑھیں ہم، یہ آپ کسی عالم سے پوچھ لیں یا یوٹیوب سے سرچ کر لیں، آپ کو اپنے لیے کون سی تفسیر بہتر لگتی ہے آپ وہ پڑھ لیں، تاکہ تدبر آپ کو بہت کم جگہوں سے جو ہے وہ ملے گا، کیونکہ ہم تدبر کرتے نہیں قرآن پر، اس لیے ہم بھی اسی گہرائی سے سمجھ نہیں پاتے۔ بس شروع کرنا تھوڑا ٹف ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو جب سمجھ آنے لگ جاتی ہے تو پھر یہ آپ کو آسان لگنے لگتا ہے۔ آپ کوشش کریں قرآن سے جڑنے کی، قرآن سے رشتہ قائم کرنے کی۔ ہم میں سے سوچیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ یہ کام تو بس عالم دین کا ہوتا ہے، عام انسانوں کا نہیں۔ کیا واقعی قرآن عام انسان کے لیے نہیں ہے؟ قرآن تو وہ کتاب ہے جو ہر انسان کے لیے ہے، جو سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو، جس کے پاس عقل اور دانائی جیسی قوت موجود ہو، پھر وہ عالم ہو یا نہ ہو۔ ماں ہمیں کسی نہ کسی استاد سے رہنمائی ضرور دلواتی ہے، یا ماں خود ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ دیکھیں، جس طرح ایک ماں جو ہے وہ آپ کو سکھا رہی ہوتی ہے یا ایک بچے کی تربیت کر رہی ہوتی ہے، تو ایسے ہی نا ہمیں ابتدا میں کسی ایسے انسان کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے جس نے قرآن پڑھا اور سمجھا ہو، جو اس کا علم بھی رکھتا ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم لکیر کے فقیر بنے رہیں، ہمیں ساتھ ہی ساتھ خود بھی اس کے لیے جو ہے ایفرٹس کرنا پڑتی ہیں۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اس قابل ضرور ہونا چاہیے وہ قرآن سیکھ کر اسے سکھا سکے، پڑھا سکے، اور قرآن کے پیغامات کا علم رکھتا ہو۔ قرآن صرف خاص لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، قرآن عام لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ قرآن ہر اس انسان کے لیے ہے جو اسے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم کوشش کریں تب نہ، ہمارے پاس تو قرآن کو ٹالنے کے بہانے ہی بہت ہیں۔ ہم ایسے پرانے غلط طور طریقوں کو بدلنا ہی نہیں چاہتے جو ہم لوگوں کے منہوں سے سنتے ہیں دین کے معاملے کہ ہم قرآن کو کہاں دیکھتے ہیں۔ آج سے اپنے اس رویے کو کوشش کریں کہ ہم نے بدلنا ہے، قرآن شروع کریں، روز کی ایک آیت پکڑ لیں جسے آپ نے پڑھنا ہے اور اس آیت پر تدبر کرنا ہے۔ کسی علم رکھنے والے انسان سے آپ علم جو ہے وہ سیکھیں قرآن کا، اور پھر خود اپنی زبان میں اس آیت کا تدبر لکھیں کہ آپ کو اس آیت سے کچھ سیکھنے کو ملا، آپ کی زندگی میں اس آیت کا کیا کام ہے،
آپ کے کس مسئلے کا حل اس آیت میں موجود ہے، پھر ہی قرآن میں چھپے رازوں کو جو ہے وہ آپ سمجھ پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔